نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نوجوان بیچارہ وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کے سامنے بہت ساری باتیں لگ جاتی ہیں. اب بات تو سمجھنے کی ہے نا یار، کہ مانگنا تو صرف اللہ سے چاہیے. ہمیں تو سمجھ آ رہی ہے یار، اللہ سے چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس طاقت نہیں ہے. لیکن میں آپ کو سمجھاؤں یہ بات بھی کہ ہم جو اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد مانگتے ہیں، وسیلہ دیتے ہیں، غوث پاک کے قدموں میں جا کر غوث پاک کا وسیلہ دیتے ہیں، یا چکی تعمیر بیٹھ کر اپنے گھر میں اپنی مسجد میں غوث پاک کا وسیلہ دے رہے ہیں کہ یا اللہ پاک غوث پاک کی برکت سے میری اس مشکل کو آسان کر دے، یا اللہ غوث پاک کی برکت سے میری اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولاد کی نعمت سے نواز دے، یا اللہ پاک غوث پاک کی برکت سے میرے گھر کی پریشانیاں دور ہو جائے، میرے قرض جو ہے وہ اتر جائیں، میری ساری پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے. تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم غوث پاک سے بھی مانگتے ہیں نا تب بھی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی. کیوں؟ جو ہم غوث پاک سے ڈائریکٹلی بھی مانگ رہے ہیں نا، ڈائریکٹ غوث پاک سے مانگ رہے ہیں کہ یا غوث آپ اللہ کے ولی ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، آپ اللہ کی عطا سے ہمیں دے دیں. ہم نے یہ تو نہیں کہا نا کہ غوث پاک آپ اپنی ذاتی طاقت سے ہمیں دیں. ہمارا یہ نظریہ تو نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں یہ نظریہ بھی کتنا خطرناک ہے، اور یہ نظریہ ہمارا نہیں ہوتا. ہمیں بہکایا جاتا ہے، ہمارے ذہنوں میں غلط سوالات ڈالے جاتے ہیں، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے. وسیلہ غلط نہیں، غوث پاک سے مانگنا غلط نہیں، کیونکہ ہم جس نظریے سے مانگ رہے ہیں نا، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یا غوث پاک اے بڑی چھالوں والے پیر، آپ کو اللہ نے جو طاقت دی ہے نا، ان طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے ہماری مدد کر دیجیے. ہم اس لیے مانگتے ہیں. ورنہ اگر کوئی یہ کہے غوث پاک کی بارگاہ میں کہ یا غوث پاک آپ اپنی ذاتی طاقت سے میری مدد فرما دیجئے، تو یہ عقیدہ بھی شرک ہو جائے. یہ عقیدہ غلط ہے. باسو بندہ کافر ہو جائے گا. خدا کے برابر کسی کو ٹھہرانا، خدا کے برابر طاقتیں کسی کو دینا، یہ کفر ہو جائے گا. بندہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. یہ خطرناک ہے. لیکن ہمارا نظریہ ایسا ہوتا ہے؟ ہمارا تو نظریہ ایسا نہیں ہوتا. پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ غوث پاک سے مدد مانگیں گے، وہ مدد کے لیے آئیں گے.